السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماہا عامر اور آپ کو بہت بہت ویلکم کرتی ہوں ہمارے آئی ہیلتھ کے پروگرام صحت سب کے لیے میں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے ورلڈ ریبیز ڈے سیلیبریٹ کیا تھا، جو کہ نہ صرف پاکستان میں ہم نے سیلیبریٹ کیا بٹ اٹس آلسو گلوبل انیشیٹو، جس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ریبیز کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس انفارمیشن دیں. اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے مسٹر آفتاب گوہر سے، ہو از اے مینیجر ایٹ ریبیز پریونشن کلینک اینڈ ٹریننگ سینٹر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پلیز ہمیں سب سے پہلے تو آپ ریبیز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں کہ یہ کس طرح کا ڈیزیز ہے اینڈ یو نو ہاؤ ٹو میک شیور کہ اس کے سائنس اور سمٹمس جو ہیں وہ ہم کو نہیں انفیکٹ کریں. ریبیز بیسیکلی از اے زونوٹک ڈیزیز جو کہ جانوروں کی بیماری ہے، اور جو ایک بیمار یعنی پاگل جانور کے کاٹنے سے، بالعموم باولے کتے کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے، اور بغیر علاج کرائے یہ بیماری 6 ہفتوں سے 6 مہینوں میں انسان میں ظاہر ہوتی ہے، اور بخار، ہلکا سر درد اور بے چینی سے لے کر اور پھر پانی سے ڈر لگنا، ہوا سے ڈر لگنا، جب اس حد پر یہ بیماری پہنچ جائے تو پھر یہ 100% لا علاج ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کہیں کوئی علاج پھر ممکن نہیں رہتا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریبیز ایک 100% مہلک اور جان لیوا بیماری ہے اگر اس سے بچاؤ کا علاج بروقت اور صحیح طرح نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اس میں بخار اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس کے اور اگر آپ کوئی سائنس اور سمٹمس بتائیں کہ اسپیسیفکلی ود دا پیسج آف ٹائم کس کس طرح اس کے سمٹمس آپ میں ایک پرسن میں انکریز ہو سکتے ہیں. آپ سمجھیں کہ اگر کسی انسان کو ایک بیمار جانور نے کاٹا، ہمیں نہیں پتا کہ باہر گلی میں پھرتا کتا، اور میں خاص طور پہ کتے کی بات کروں گا کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں تقریباً 60,000 لوگ اس بیماری سے سالانہ انتقال کرتے ہیں، اور اگر اس میں دیکھا جائے تو زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز اور ایشین کنٹریز کے اندر زیادہ اس کی تعداد ہوتی ہے، جیسے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فلپین. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر بچوں کو کتا کاٹتا ہے اور ان میں زیادہ تر ریبیز بھی ظاہر ہوتا ہے. اور اگر کسی انسان کو ایک بیمار پاگل کتا کاٹے تو اس کا جراثیم کچھ دیر تک اس کے زخم کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے پیریفرل نرو سے ہوتا ہوا سینٹرل نروس سسٹم تک ٹریول کرتا ہے. اس دورانیے میں 6 ہفتے سے 6 مہینے کا اوسطاً وقت لگ جاتا ہے، کبھی تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ وائرس دماغ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو ہم جو علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں اس میں شروع میں انسان بخار کی شکایت کے ساتھ بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے مسلز میں اسپازم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کو نگل نہیں پاتا، اور ہم اس کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں کیونکہ وہ پانی سے ڈرنے لگتا ہے. اسی طرح وہ ہوا سے بھی ڈرنے لگتا ہے جس کو ہم ایروفوبیا کہتے ہیں. یہ علامات واضح ہیں اس بیماری کی. اگر یہ بیماری کی علامات ظاہر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری 100% لا علاج ہو چکی ہے اس حد پر. اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کتنا زیادہ وائڈ اسپریڈ یہ پرابلم ابھی ہم فیس کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ جس سے ہمیں ریبیز کا ایکچوئل ڈیتھ برڈن کا اندازہ ہو سکے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2000 سے 5000 لوگ سالانہ اس بیماری سے پاکستان کے اندر ہلاک ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد جسٹ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کیونکہ جو ہم اپنے کلینک میں ہاسپٹل کے اندر مریض دیکھتے ہیں ان میں زیادہ تعداد تو وہ ہے جو ہسپتال پہنچ ہی نہیں پاتی ہے، جو سلمز کے اندر، رورل ایریاز کے اندر کتا کاٹنے کے بعد گھریلو ٹوٹکے مرچی، نمک، ہلدی وغیرہ لگاتے ہیں، اور پھر وہ ہسپتال رپورٹ نہیں کرتے، نہ صرف کتا کاٹنے کے بعد بلکہ بیماری ظاہر ہونے کے بعد بھی پھر وہ فیتھ ہیلرز کے پاس، شرین وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، اینڈ دے آر ایکسٹریملی انڈر رپورٹڈ. اس لیے ہمارے پاس ریبیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ از این اینڈیمک ان پاکستان، بٹ ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی کتنی اموات پاکستان کے اندر ریبیز کی وجہ سے ہوتی ہیں.
جیسا کہ ابھی آپ نے مینشن کیا کہ جو سلمز میں لوگ رہتے ہیں بہت وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں پاتے اور ان کا زخم بدتر سے بدتر ہوتا رہتا ہے. سو ڈاگ بائٹ مینجمنٹ کے حساب سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا ہدایات دیں گے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ہی اس پرابلم سے کچھ حد تک لڑ سکیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریبیز جیسے کہ 100% لاعلاج ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت WHO کی کچھ ہدایات پہ اگر صحیح طرح عمل کیا جائے سو وی کین پریونٹ ریبیز 100%، جس میں سب سے پہلے اگر زخم کی صفائی اچھی طرح کسی عام صابن کے ساتھ کر لی جائے 10 سے 15 منٹ تک، تو کتے کے منہ کا لعاب جس میں یہ جراثیم پایا جاتا ہے وہ دھل جاتا ہے. اور پھر کسی قریبی ہسپتال جہاں پر اس بیماری سے بچاؤ کا علاج میسر ہو وہاں جا کر یہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں. میں یہ ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو دور قدیم کے اندر پیٹ میں 14 ٹیکے لگنے کا پرانا طریقہ علاج تھا وہ آبسلیٹ کیا جا چکا ہے کئی سالوں پہلے. اب اس کی جگہ بازو میں کچھ جدید حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں جو کہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور ان کی تکلیف بھی اتنی نہیں ہوتی ہے. سو اگر کتے نے کاٹا تو ڈاکٹر کسی ہاسپٹل کے اندر یا سینٹر کے اندر یہ فیصلہ کرے گا کہ زخم کی نوعیت کیا ہے اور اس نوعیت کے اعتبار سے حفاظتی ٹیکوں کا تعین کیا جائے گا. اگر معمولی نوعیت کا زخم ہو تو اس میں حفاظتی ٹیکوں کا کورس پورا کیا جاتا ہے جو کہ پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن یا 14ویں دن لگایا جاتا ہے. اور اگر گہری نوعیت کا زخم ہو تو ان حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ ساتھ زخم کے اندر بھی ایک دوا لگائی جاتی ہے جس کو ہم ریبیز امیون گلوبولن کہتے ہیں، جو کہ فوری مدافعت کے لیے انتہائی ضروری دوا ہوتی ہے. اگر یہ حفاظتی علاج صحیح طرح ٹائم پر مکمل کیا جائے تو پھر ہم ریبیز کو ہونے سے 100% روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا آپ نے مینشن کیا ہے کہ زخم کی انٹینسٹی پہ آپ کا ٹریٹمنٹ پلان بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو کوئی اور فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ کا زخم اور بدتر سے بدتر ہو جائے؟ فار ایگزامپل کہ گرمی سے زیادہ ہو گیا یا پانی لگنے سے زخم خراب ہو گیا، اس طرح کے کوئی پریکاشنری میجرز لینے چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک ریبیز انفیکشن کا تعلق ہے اس کا تو موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ زخم کی جو مینجمنٹ ہے اس کے لیے آف کورس وونڈ کلینزنگ اور یہ تمام ایلیمنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہم مریض کو حفاظتی علاج شروع کرنے کے بعد اس کی تائید کی جاتی ہے کہ آپ زخم کو اچھی طرح گھر پر صاف ستھرا رکھیں اور اگر ڈریسنگ کی ضرورت ہو تو اس کو ڈریسنگ کیا جائے تاکہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے. انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ زخم بھی ٹھیک ہو جائے. سو وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی آپ نے ٹریٹمنٹ پلان کی بات کی فار پیشنٹس جو ہیومنز ہیں ہمارے اس سینیریو میں. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈاگس، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ نے جس طرح بتایا کہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہے، جس کا مطلب اگر ہم ڈاگس کو بھی ویکسینیشن پرووائڈ کریں تو ہو سکتا ہے ان سے کسی اور کو پھر نقصان نہ ہو. تو آپ ذرا ڈاگس کی ویکسینیشن کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائڈ کریں. دیکھیں، یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسے میں نے بتایا کہ ریبیز ایک انتہائی مہلک بیماری ہے اور جب ریبیز کا مریض ہمارے پاس ہسپتال میں کلینک میں آتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک دل دہلا دینے والی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک مریض جو بچہ ہنستا کھیلتا کل تک تھا آج اس میں ایسی علامات ہیں کہ ہمیں اس کے والدین کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اب یہ بچے کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے. ابھی پچھلے ہی مہینے ہمارے پاس ایک بچہ ریبیز انکیفلائٹس کے ساتھ آیا اینڈ دیٹ چائلڈ ڈائیڈ آف ریبیز. سو اس لیے یہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک دل خراش مومنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بیماری کو ہم روک سکتے ہیں ہونے سے، لیکن یہ ہیومن سائٹ کے اندر جو ہم عرصہ دراز سے انڈس ہسپتال کے اندر جب سے انڈس ہسپتال قائم ہوا ہے اس وقت سے ہی ریبیز پریونشن کا ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہیں. بٹ یہ اس کا مکمل حل نہیں ہے کیونکہ جو روٹ کاز ہے وہ اسٹریز کے اندر، ڈاگ کے اندر اس کی شروعات ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس بیماری کا خاتمہ کیا جائے جو کہ کتوں میں موجود ہے. یاد رکھیں کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ انسان کا دشمن ہے، اسی طرح وہ اس کتے کا بھی دشمن ہوتا ہے کیونکہ جب ایک کتا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جب یہ بیماری کی علامات آتی ہیں تو وہ بھی مور اور لیس اسی طرح کی علامات ہوتی ہیں کہ وہ بہت ایجیٹیٹڈ بیہیویئر کے ساتھ اپیئر ہوتا ہے اور ایگریسولی چیزوں پہ لپکتا ہے. جو چیز اس کے رستے میں آئے چاہے وہ انسان، لکڑی، لوہا، پتھر، ہر چیز کو کاٹتا جاتا ہے. اور پھر ایسے میں اگر اس نے کسی انسان کو کاٹا
تو اس میں بیماری منتقل ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کتے کو یا بکری کو کاٹا تو اس میں بھی یہ بیماری چلے جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک بیمار کتا ایک صحت مند کتے کو یہ بیماری دے دیتا ہے، اور اس طرح وہ کتا جو بیمار ہے وہ تو مر جائے گا، لیکن بیماری ایک کتے سے بیمار کتے سے صحت مند کتے میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. لہٰذا اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت WHO اور OIE نے ایک فریم ورک تیار کیا ہے جس کو ہم ون ہیلتھ اپروچ کہتے ہیں، جس کے مطابق اگر کسی بھی ایریا کے 70% کتوں کو اگر حفاظتی ٹیکہ لگا لیا جائے، کم سے کم 70% کو، تو ان میں ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے ریبیز کے خلاف، اور وہ بیماری رک جاتی ہے، اس کی ٹرانسمیشن رک جاتی ہے. سو اس طرح ہم ریبیز کا مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں، جس کو ہم ریبیز ایلیمینیشن کہتے ہیں. اور لیکن ہم صرف ریبیز ایلیمینیشن کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر کتوں میں انفیکشن ختم بھی کر لیا جائے تو کتا کاٹے کے واقعات تو وہاں رہیں گے، کیونکہ ہم اپنے شہر میں محلے گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ کتوں کی ایک بڑھتی ہوئی بہتات ہے. پچھلے سال کے مطابق ہر سال وہ تعداد بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے اینیمل برتھ کنٹرول، کتوں کی آبادی کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، کتوں کو مارا جاتا ہے، ڈاگ کلنگ کی جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ یہ انتہائی غیر انسانی ہے، بلکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ان کا ایک پراپر اینیمل برتھ کنٹرول ہونا چاہیے، جو کہ نسل بندی سے ممکن ہو سکتا ہے. یعنی کتوں کی افزائش نسل کو نسل بندی کے طریقے سے روکا جائے، اور اس طرح ہم کتوں کی آبادی کو بھی کنٹرول کر لیں گے اور ریبیز کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. اچھا، ناؤ دیٹ وی آر کلیئر کہ ہمیں کس طرح پریکاشنز لینی چاہیے، آئی تھنک بہت امپورٹنٹ یہ بھی ضرورت ہے ہمیں جاننے کی کہ ہم پریونٹ ڈاگ بائٹ سے ہی کیسے کریں. بیکاز اگین جس طرح بیہیویئرز ہوتے ہیں کچھ جو انڈیوس کرتے ہیں ڈاگس کو اس طرح ریئیکٹ کرنے میں. سو آپ تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیں کہ ہاؤ کین وی کمپلیٹلی پریونٹ فرام بینگ اے وکٹم آف دس ڈیزیز. دیکھیں، عام طور پہ ہمارے پاس جو کلینک میں ڈاگ بائٹ کے پیشنٹس آتے ہیں، روزانہ 30 سے 40 مریض ہم انڈس اسپتال کے اندر ریبیز پریونشن سینٹر کے اندر دیکھتے ہیں، اور ہر دوسرا مریض تقریباً کتے کو چھیڑ کر اس کو تنگ کر کر وچ مینس پرووکڈ بائٹ ہوتا ہے، کہ کوئی بچہ کتے کو ڈھیلا مار دیا، کسی نے اس کے بچوں کو چھیڑ دیا. میں آپ کو بتاؤں، ایک بچہ کتے کے کان پر، اس کا والد بتاتا ہے کہ یہ گلی میں دیکھ رہا کہ یہ کتے کے کان پر اسٹیپلر کرا تھا. سو اس طرح کی شرارتیں ہمیں کتوں سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں بچوں کے ذریعے سے، اور پھر ان ریئیکشن کتے کاٹتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی کامن ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ہے جو ایز کمیونٹی ہمارا کتوں کے لیے بن گیا ہے بدقسمتی سے. سو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈاگ بائٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ڈاگ بائٹ پریونشن کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، کمیونٹی اس کو سمجھے، اور بچوں میں اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، اس آگاہی کو عام کیا جائے کہ کتا بھی آخر ایک جاندار ہے، اور اس کو اگر ہم چھیڑیں گے، اس کو تنگ کریں گے تو وہ پھر لپک کر کاٹے گا. اس لیے کتوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک کو ایگزسٹنس کا ماحول کریٹ کر سکیں. سو یہ بہت ضروری ہے، نہ صرف کہ ریبیز کو کنٹرول کیا جائے، اینیمل برتھ کنٹرول کیا جائے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے کو بھی بدلنے کی انتہائی ضرورت ہے، تاکہ کتا کاٹے کے واقعات بھی کم کیے جا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ ہمیں ریبیز فری پاکستان جو کہ انڈس ریبیز جس میں انیشیٹو لیا ہے، جو کافی زیادہ کام کر رہا ہے کافی ٹائم سے، اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ واٹ از دا پوائنٹ بیہائنڈ ریبیز فری پاکستان کی کیمپین. دیکھیں، عرصہ دراز سے ہم انڈس اسپتال کے اندر ریبیز پریونشن کر رہے ہیں ہیومنس کے اندر، میننگ آفٹر ڈاگ بائٹ، آفٹر ایکسپوجر ود این اینیمل. لیکن یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ روٹ کاز پر کام کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر نسیم صلاح الدین جو کہ پروگرام کی ہیڈ ہیں، انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ ہم ایک پروگرام لانچ کرتے ہیں تاکہ ہم کتوں کے اندر، جو کہ 97-98% تک کتوں کے کاٹنے سے ریبیز ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے کتوں میں اس بیماری کو ختم کرتے ہیں اور کتوں کی نسل بندی، ان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. سو ریبیز فری کراچی پروجیکٹ کے اندر ایپیڈیمیولوجسٹ، ہیومن ڈاکٹرس، اینیمل ڈاکٹرس، کمیونٹی ایکسپرٹس، یہ سب اس پروجیکٹ میں انڈس ہاسپٹل
کے پلیٹ فارم پہ شامل ہوئے اور پھر ہم نے یہ ایک چھوٹے علاقے ابراہیم حیدری جہاں سے زیادہ تر کتا کاٹے کے مریض آتے تھے وہاں سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور پھر یہ ٹریننگ ہمیں ایک WHO کے ٹرینر نے ہمارے فیلڈ ورکرز کو ٹرین کیا ہاؤ ٹو کیچ ڈاگ بیکاز ہمیں تو کوئی اس کا آئیڈیا نہیں تھا. سو ہی ٹرین آر فیلڈ ورکر ہاؤ ٹو observe animal behavior, dogs behavior, how to catch, control and vaccinate a dog. اور اسی طرح ہمارے ویٹنیرینس کو ان کی سرجری کا نسبندی کا ٹریننگ ملا بائی renowned expert ویٹنری سرجن. سو اس طرح یہ پروجیکٹ کی شروعات ہوئی ابراہیم حیدری جو کہ فشنگ ولیج ہے کراچی کا, اور پھر ایک سال کے اندر یہ بہت ہی کامیابی سے پروگرام چلتا رہا جو کہ الحمدللہ اب ریبیز فری پاکستان کے اسکیل پر ایکسپینڈ ہو گیا ہوا ہے اور ہم پورے کراچی کے اندر اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. ریبیز فری پاکستان پروگرام کے تحت ابھی تک تقریباً 25,000 کے قریب کتوں کو حفاظتی ٹیکہ لگایا جا چکا ہے اور تقریباً کوئی 4,000 کے قریب یا 4,000 سے زیادہ کتوں کی نسل بندی کی جا چکی ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ پوری کراچی کے اندر اس کو تیزی سے ریپلیکیٹ کریں گے اور اسی طرح انشاءاللہ یہ پورے صوبے اور پورے پاکستان کے اندر اس کو پھیلائیں گے جو کہ WHO کا اور گلوبل گول ہے ٹو ایلیمینیٹ ڈاگ میڈیٹڈ ہیومن ریبیز بائی 2030. سو وی آر کمیٹڈ ٹورڈز دس گول اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ وی ول ایلیمینیٹ ریبیز فرام پاکستان بائی 2030. So from what I understand is that we have a proper solution framework in mind. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا گول 10 سے 5 سال بعد کیا ہے, لیکن پھر بھی کوئی ایشوز آ رہے ہیں, کوئی چیلنجز آ رہے ہیں پاکستان میں اور کراچی میں بھی, تو اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں کہ what are the challenges that we're facing. جی that's very important question. جو ڈفرینٹ چیلنجز ہمیں ریبیز کنٹرول کے لیے آتے ہیں, فار ایگزامپل پاپولیشن اویئرنیس فار دس از ویری کروشل کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ریبیز ایک سیریس ہیلتھ ایشو ہے اور ان کو کیا پتہ ہونا چاہیے ریبیز پریونشن کے لیے, ڈاگ بائٹ پریونشن کے لیے. سو پبلک اویئرنیس از کی. اور ہمارے پاس ریبیز امیونو بایولوجیکلس اویلیبل نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ڈاگ بائٹ پیشنٹس کو ریبیز پریونشن پراپرلی افیکٹولی مل نہیں پاتا ہے. سو اس لیے ریبیز امیونو بایولوجیکل کی اویلیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے ہیلتھ کیئر گیورس نرسز ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ جو لیٹسٹ WHO گائیڈ لائنس ہیں ان کے مطابق ڈاگ بائٹ پیشنٹ کو ریبیز پریونشن دیا جا سکے. اینڈ ایٹ ٹاپ آف اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ریبیز کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے بیکاز ریبیز فری پاکستان از اے ملٹی سیکٹورل اپروچ کہ ریبیز کا خاتمہ کسی ایک ادارے میں ہم ممکن نہیں بنا سکتے. اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے سو دیٹ وی کین ورک ٹوگیدر اینڈ گیٹ دس country rabies free. So this is very important to make rabies free Pakistan with the help of multi-sector approach. So before we conclude and end this, would you like to give a key message to our audience? جی یہ سمجھیں کہ ریبیز ایک انتہائی جان لیوا بیماری ہے لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کتوں کو تنگ نہ کریں, انہیں چھیڑیں نہ, اور اگر خدا نخواستہ کبھی کتا کسی کو کاٹ لے تو لازمی زخم کو صابن اور پانی کے ساتھ اچھی طرح فوراً دھو لیں اور کسی قریبی ہاسپٹل جا کر اس بیماری سے بچاؤ کا علاج بر وقت کروائیں کیونکہ یہ بیماری انتہائی مہلک ہے. تھینک یو سو مچ فار آل دا نالج دیٹ یو ہیو شیئرڈ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ لگا ہوگا, اور پلیز اگر کچھ آپ کو بات ہماری اچھی لگی ہے تو اپنے تک نہ رکھیں, اس کو اور بھی لوگوں میں پھیلائیں تاکہ ایز مسٹر آفتاب سیڈ کہ ہمیں ریبیز فری پاکستان کی طرف ایم کرنا چاہیے. سو لیٹس ہیو دیٹ ان آور مائنڈ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ ٹیوننگ ان. اللہ حافظ.